عوام میں خوش آمدید، میں ہوں مرتضیٰ سولنگی۔ پیر کے دن JIT کی حتمی رپورٹ آنے کے بعد ملک کا سیاسی ماحول زیادہ گرم ہوا ہے، سیاسی قوتیں زیادہ متحرک ہیں۔ اگر آپ حزب اختلاف کی جماعتوں کو دیکھیں تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، کراچی سے خیبر تک چھوٹی بڑی جماعتیں وزیر اعظم استعفیٰ دیں، ایک نقطہ۔ جبکہ حکومت کا جو موقف ہے وہ مزاحمت والا ہے۔ جو حکومتی ارکان ہیں، اہم جو رہنما ہیں، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفیٰ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر پہلے ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف کا جو ٹویٹ آیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سارا ماحول کیا ہے، یہ کہاں جا کر ختم ہوگا، کیا امکانات ہیں۔ آج ہم نے سیاستدانوں کو دعوت دینے کی بجائے اس ملک کے اہم صحافیوں اور تجزیہ کاروں کو دعوت دی ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ سیاسی قوتوں کا توازن اب کیا ہے، کون کہاں پر کھڑا ہے، یہ جو سیاسی شطرنج ہے یہ کون جیتے گا، کس کے پاس کیا مہرے ہیں، حکومت کے اندر کیا ہو رہا ہے، حکمران جماعت کے اندر وزیر اعظم کے استعفے کے حق میں کون ہے اور اس کا مخالف کون ہے، حزب اختلاف کے پاس کیا راستے ہیں، حکومت حزب اختلاف کی طاقت کو توڑ سکتی ہے، اگر ہاں تو کیسے، حزب اختلاف میں اتحاد ہو پائے گا، اگر اتحاد ہوگا تو کن نکات پر ہوگا اور یہ اتحاد کتنا دیر پا ہوگا۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بحران اب شدت اختیار کر گیا ہے یہ کتنی دیر چلے گا، جو فیصلہ اس بحران کے حوالے سے ہے وہ جلد آئے گا یا یہ ایک لمبا عرصہ چلے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو موجودہ جو بحران ہے اس کے ملک کی جو گورننس یا طرز حکمرانی ہے اس پر اور ملک کی معیشت پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ ان تمام امور پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی فرحان بخاری، میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی افتخار احمد، اور مظہر عباس صاحب سینئر صحافی کراچی سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر میں سب سے پہلے کراچی مظہر عباس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ مظہر عباس، چند جملوں میں اگر آپ بیان کر سکیں کہ جو اس وقت یہ جو بحران ہے آپ کا اندازہ کیا ہے، یہ زیادہ دیر چلے گا یا جلد ہی یہ اونٹ کسی ایک کروٹ بیٹھے گا؟ نہیں، اگر اس کا تعلق آپ مقدمے سے کہہ رہے ہیں تو یار یہ مقدمہ تو جلدی ختم ہو جائے گا۔ بحران کا جہاں تک تعلق ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خود وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر۔ اگر اس کو یہ ایک بحرانی شکل دینا چاہیں گے تو ایک بحران کھڑا ہو جائے گا، ظاہر ہے۔ اگر برسر اقتدار پارٹی کوئی ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے بحران طول پکڑے تو یقیناً پکڑ جائے گا، ورنہ یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دونوں پارٹیز کہتی ہیں کہ ہمیں قابل قبول ہوگا، تو اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے میاں نواز شریف کے خلاف تو مسلم لیگ نون کو اپنا نیا قائد چن لینا چاہیے اور وہ اگلے الیکشن تک چلیں اور میاں نواز شریف اور جو دیگر آپشنز ہیں وہ اڈاپٹ کریں۔ تو اگر مسلم لیگ نون چاہے تو یہ بحران جلدی ختم ہو سکتا ہے، مسلم لیگ نون چاہے تو یہ بحران طول پکڑ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا جو یہ کیس ہے، کیس کا فیصلہ بہرحال طول نہیں پکڑے گا۔ افتخار احمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ لمبا چلے گا یا جلد ہی اس کے ایک طرف ہونے کے امکانات ہیں؟ مظہر سے اتفاق کرتا ہوں۔ اگر تو ہم دیکھیں گے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ کیا آتا ہے اور سپریم کورٹ آگے ہدایات کے کیا دیتی ہے، تو ممکن ہے 3-4 مہینے میں یہ معاملہ کسی طرف چلا جائے۔
اب آپ کا اگلا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر اس فیصلے سے پیدا ہونے والی صورتحال میں اگر مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا یہ جواب ہے کہ اسے ایک کھچاؤ کی صورتحال پیدا ہوگی، لیکن وہ کھچاؤ ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچ جائے. اسٹاک ایکسچینج کچھ گرے گی اور تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال ہوگی، لیکن معاملہ آگے چلا جائے گا. اس کی ایک وجہ ہے کہ کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر سکے، اور ایک اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کیے بغیر کسی بھی ایسی پارٹی کے سربراہ کو اس کے گھر تک پہنچانا ممکن نہیں ہے پاکستان میں، جس کی نمائندگی میاں نواز شریف کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے، صوبہ ایک بہت بڑا ان کے پاس ہے، اور اس صوبے میں تمام لوکل باڈیز بھی ان کے پاس ہیں. 30 سال سے وہ حکمران ہیں، اور ان کے ان سے جن کو فائدہ پہنچا ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. تو اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہمارے دوست سمپلی اس کو لے رہے ہیں. سیدھا اسٹوڈیو آ جاتے ہیں. فرحان بخاری صاحب، آپ کا ہاتھ بھی سیاسی نبض پر ہے. آپ کو کیا دکھتا ہے کہ یہ معاملہ جلدی کسی ایک کروٹ بیٹھے گا، اور اگر بیٹھے گا تو کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، میں اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ عرصے میں یہ کیس سیٹل ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد حالات کا میرے خیال میں دار و مدار اس بات پہ بھی ہوگا کہ پاکستان کے اگلے الیکشنز کب ہو جاتے ہیں. اگر ارلی الیکشن جس کی بات کچھ عرصے سے ہو رہی ہے، اگر 2018 کی گرمیوں تک انتظار نہیں کیا جاتا، مثلا اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں ہی الیکشنز ہو جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ملک میں ایک الیکشن کی فضا بن جائے اور جو سیاسی قوتیں ہیں پھر وہ الیکشن میں لگ جائیں. اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہ ساری کی ساری انرجی اور مومنٹم ایک دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ چل پڑے. اور جہاں تک کیس کا تعلق ہے، اب پیر کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ انڈیکیشنز ایسی مل سکیں گی کہ یہ کتنا لمبا چلتا ہے. اگر کوئی اور انویسٹیگیشن یا نیب کا کوئی رول سامنے آتا ہے، جس کی بات ہوئی ہے کہ یہی رپورٹ نیب کو دی جاتی ہے اور انہیں پھر کچھ عرصہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسے ریویو کر کے اور پھر کورٹ کو اپنی فائنڈنگز بتائیں یا اپنی اسیسمنٹ بتائیں، تو پھر اس کی شکل کچھ اور ہو سکتی ہے. اگر کورٹ خود اس کی ہیئرنگز کرے، اور اس میں بھی ٹائم فریم پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کتنی فریکوینسی کے ساتھ یہ ہیئرنگز ہوتی ہیں. تو یہ سب کے سب معاملات ابھی میرے خیال میں کچھ ایک ڈیفینیٹیو ججمنٹ جو ہے وہ دینا ذرا مشکل ہے. لیکن ایک بات جو واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کا ان حالات میں مستقل طور پہ سروائیو کرنا اور اس کرائسس سے نکل کے آنا، اور پھر جس طرح پری جے آئی ٹی ان کی حکومت چل رہی تھی اس جگہ پہ واپس آنا، یہ اب ممکن لگتا نہیں ہے. مظہر عباس، اس سے پہلے کہ ہم جو سیاسی قوتوں کا جو توازن ہے اور مستقبل میں جو سیاسی جو شطرنج ہے اس میں کس کے پاس کیا مہرے ہیں، کون کیا چال چل سکتا ہے، اس پر بات کریں. مختصراً ہم اس پہ بھی بات کر لیں کہ یہ جو ضخیم جے آئی ٹی رپورٹ جو عدالت عظمیٰ میں پیش کی گئی ہے، جس میں صرف ایک حصہ ہے جو کہ ہم لوگوں کے پاس ہے ابھی تک، وہ جو 256 صفحے جس میں سے 2 آخری صفحے غائب ہیں. تو یہ تو جس طریقے کی یہ رپورٹ ہے یہ تو بہت ہی سنگین ہے. اس میں کسی کو نہیں بخشا گیا، نہ وزیر اعظم کو، نہ ان کے بیٹوں کو، نہ ان کی بیٹی کو، نہ ان کے داماد کو، نہ ان کے سمدھی کو، نہ ان کے بھائی کو، نہ ان کے کزن کو. اور سخت اس میں ریمارکس ہیں جو جن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پرسوں سے ہم وہ تمام چیزیں مسلسل نشر کر رہے ہیں. تو جو وکیل جو اس کا جواب دیں گے وہ تو دیں گے، لیکن خود یہ جو الزامات ہیں یا جو ثبوت ہیں، یہ جو براہ راست ہر وقت نشر ہو رہے ہیں 24 گھنٹے، اس سے بھی تو ان کو ایک خاص سیاسی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ جو سیاسی اور قانونی نقصان ہے، اس کو پورا اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس پارٹی میں؟
دیکھیں مرتضیٰ، یہ جو جب پچھلے سال اپریل میں یہ رپورٹ آئی تھی، اس وقت میاں نواز شریف کے پاس بہت سے سیاسی، قانونی، اخلاقی جواز بہت تھے ان کے پاس، اور بہت اچھا سیاسی کارڈ وہ کھیل سکتے تھے. پاکستان میں یا اس ریجن میں یہ روایتیں کم رہی ہیں، لیکن اگر میاں نواز شریف اس اسٹیج پہ جب ان کا نام نہیں تھا، ان کے بیٹوں کا نام تھا، اور اتنی بلند و باند آوازیں نہیں آ رہی تھیں ان کے استعفے کی، اس وقت اگر وہ استعفیٰ دے کر اپنے، اور یہ ایک اخلاقی پوزیشن پر یہ کہتے کہ میرے بچوں کے کیونکہ نام آئے ہیں اس لیے میں اخلاقی طور پہ سمجھتا ہوں، تو ایک تو بات پارلیمنٹ کے اندر رہتی، لیجسلیشنز ہوتی اور جو بھی چیزیں آگے بڑھتی، لیکن ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آ جاتا. دوسری بات یہ کہ وہ فوری طور پہ اپوزیشن سے رابطہ کرتے، وہ اپنے اتحادیوں سے رابطہ کرتے، اتحادیوں کو اجلاس بلاتے. وہ جتنے پولیٹیکل آپشنز تھے میاں نواز شریف کے پاس، انہوں نے کسی پولیٹیکل آپشن کی طرف وہ نہیں گئے. انہوں نے 3 تقاریر کی، اور جو میرا خیال ہے وہ تقاریر ان کے لیے ایک تقریر کے بعد دوسری تقریر ان کو پھنساتی چلی گئی اس مقدمے میں. اس میں پھر ان کی فیملیز کے نام آنے شروع ہو گئے، پھر چیزیں اور زیادہ ایجیٹیٹ ہو گئیں. اس وقت بھی وہ نہیں سمجھے، اور ان کے جو مین اپوزیشن رائیول ہیں عمران خان، انہوں نے وہ اپنا کارڈ بہت اچھا کھیلا. وہ ایک ایسا ٹائم تھا جب عمران خان بہت ڈپریس تھے. انہیں جوڈیشل کمیشن جو ریگنگ کا تھا اس کی جو فائنڈنگز آئی تھیں، اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے تھے، کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے تھے، بلدیہ الیکشنز ہوئے تھے، ان سب میں عمران خان کو شکست ہو رہی تھی. تو عمران خان ایک بہت ہی ڈیمورلائز پوزیشن پر تھے. لیکن اس ایک سال میں میاں نواز شریف کی اپنی پولیٹیکل بلنڈرز نے عمران خان کو ایک سینٹر اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور میاں نواز شریف ایک بہت ہی بری پوزیشن پر اس وقت آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اب بھی ان کے جو مشیر ہیں، ان کے جو وزراء ہیں، وہ ان کو جو پولیٹیکل ایڈوائزز دے رہے ہیں، وہ میاں نواز شریف کے لیے فیٹل ہیں. میاں نواز شریف کو پولیٹیکل جو اس کی طرف لے جا رہی ہیں، سوسائڈ کی طرف لے جا رہی ہیں. اچھا، اور یہ جو جی آئی ٹی کی پوری رپورٹ ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو یہ کس طرح چیلنج کرتے ہیں، لیکن یہ پورے ہاؤس آف شریفز کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. صحیح. افتخار احمد صاحب، آپ بتائیے کہ یہ جو چیلنج ہے قانونی بھی اور سیاسی بھی، اس کو یہ پورا کر پائیں گے؟ اور یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی بالکل اس پر کھڑی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا استعفیٰ دینے کا. استعفیٰ دینے سے ان کو کیا نقصان ہوگا، جبکہ کئی تجزیہ کار ادارے ان کو مشورہ دے رہے ہیں، صحافی بھی، کہ جی نہیں آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ ہم صحافی اور ہم تجزیہ کار اور ہم اخبار نویس جو ہیں پرائم منسٹر نہیں ہیں، اور ہم امور مملکت کو ویسے نہیں سمجھتے جیسے پرائم منسٹر ان امور مملکت کو سمجھتا ہے. یہ پرائم منسٹر کو فیصلہ کرنا ہے. یہ وقت وہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. مارچ میں جب ذوالفقار علی بھٹو سے مطالبہ کیا پی این اے کے استعفیٰ دو، تو ذوالفقار علی بھٹو غیر ملکی دورے پر زیادہ توجہ دے رہے تھے بنسبت ان سے بات کرنے کے. ہمیشہ حکمران اپنا ایک رستہ چنتے ہیں. میاں نواز شریف نے جو رستہ چنا ہے وہ ہے مقابلہ کرنے کا، فیس کرنے کا، ایک سٹرونگ لیڈر کے طور پہ اپوزیشن کو ایک مشکل وقت دینے کا. ٹف ٹائم کا میں لفظ مناسب استعمال نہیں کرتا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ پہ ایک دوست نے الزام لگایا کہ میں انٹلیکچولی کرپٹ ہوں کیونکہ میں ان کی حمایت کرتا ہوں. تو اب سوال ہے کہ کیا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں 2 سپوزیشن لے لیتے ہیں. نواز شریف استعفیٰ دے دیتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر نہیں رہے. اسی اسمبلی سے وہ پرائم منسٹر منتخب کروا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کروا سکتے ہیں تو یہ اپوزیشن والے جو اتنا شور مچا رہے ہیں، یہ ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس کا مطالبہ کر دیں، اور اگر فلور آف دی ہاؤس پہ وہ اپنا کانفیڈنس نہیں پیش کر پائے یا ووٹ نہیں لے پائے تو ویسے وہ باہر چلے جائیں گے. تو اتنا کرائسس گہرا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایگری کرتا ہوں اپنے مظہر عباس سے کہ پارلیمنٹ کو استعمال کر لینا، پارلیمنٹ میں لے آئیں. اس کے خلاف ادھر ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس کو کہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. تو صاف واضح ہو جائے گا کون ہے. اگر یہ وہ نواز شریف نہیں پرائم منسٹر رہتا تو صاف ظاہر ہے کہ ایک رات میں وہ پارٹی اب نہیں ٹوٹے گی. یہ جو ہمارے ایک بحث چلتی ہے نا کہ الیکٹیبل بھاگ جاتے ہیں اور الیکٹیبل بھاگ جائیں گے، بالکل الیکٹیبل بھاگتے ہیں. اور ہم نے بھاگتے دیکھے 2000 میں
کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ اسٹالورٹ لائک اسکندر اقبال جن کو پارٹی کے پرچم میں دفن ہونا چاہیے تھا وہ بھی چھوڑ گئے. آئی ایگری ود فیصل صالح حیات, لیکن یہ ان کو چانس نظر نہیں آ رہا. جی فیصل صالح حیات, کیا کہا آپ نے؟ مخدوم فیصل صالح حیات. میں نام نہیں لیتا, میں راؤ کا اس لیے نام لے رہا ہوں, میں راؤ کا اس لیے نام لے رہا ہوں سر. ایک بہت بڑا نام تھا, ایک بہت بڑی کمٹمنٹ تھی, ایک بہت بڑی قربانی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ وجہ یہ تھی کہ ان کو آمریت نظر آ رہی تھی. آج کچھ بھی ہو, الیکشن تو ہوں گے نا. اگر الیکشن ارلی نہیں ہوتے تو الیکشن تو ہونے ہیں اگلے سال. تو میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے یہ بکھر جائیں گے. ایک دوسرا, پنجاب میں ان کے پاس بہت بڑی میجورٹی ہے, بہت ریئل میجورٹی ہے, اور وہ کیسے چھوڑ دیں گے. اور پھر ایک بات فرض کریں, میں آپ کی ساری باتوں سے مان لیتا ہوں, ہم بیٹھے ہیں جولائی میں, سپریم کورٹ جولائی میں کوئی فیصلہ کر دیتی ہے, اگست سپتمبر اکتوبر میں اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے, اور نومبر میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیتے ہیں. پھر کیا ہمارے پاس دسمبر جنوری فروری یہ 3 مہینے ہوں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے, یہی ہے نا. تو اگین وی ول بی ریچنگ ٹو این الیکشن. اور یہ کہنا کہ اس سے ان کا خراب ہوا ہے, ان کا امیج ہوا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ محسوس ہوا پنجاب میں اور دوسرے ان کے چاہنے والوں نے کہ ان کے ساتھ کوئی زور اور دھکا کیا جا رہا ہے, کیونکہ جے آئی ٹی رپورٹ کے بارے میں, جس کے بارے میں آپ نے کہا 2 صفحے غائب ہیں, اور اس کی جو والیوم 10 ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے, کچھ چیزیں اس میں خود ایسی ہیں جس میں جھول ہے. تو میں اس بحث میں, ٹیکنیکل بحث میں نہیں پڑتا کہ کون سا فونٹ استعمال ہوا اور کون سا فونٹ استعمال نہیں ہوا. کرپشن ہے, اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ سوئی ہوئی ہے, پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکی 5 سال میں, کوئی بل نہیں پاس کر سکی, الیکشن ریفارم کا بل پاس نہیں کر سکی. یہ دونوں نااہلیاں جو ہیں اس میں بھی اپوزیشن کے ساتھ شریک ہے, اور اس کا بھی نقصان ہوگا آنے والے دنوں میں. ہم ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں جو خاص طور پر پچھلے پیر کو جے آئی ٹی کی حتمی رپورٹ پیش ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہے. اسی حوالے پر پر گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں افتخار احمد ہیں, سینئر صحافی. کراچی میں میرے ساتھ مظہر عباس ہیں, اور یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینئر صحافی فرحان بخاری ہیں. بخاری صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں, یہ استعفیٰ پہ کافی گفتگو ہو رہی ہے, مظہر عباس نے بھی گفتگو کی, افتخار احمد نے بھی کی. اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں, میں چند سیکنڈ کے لیے وہ تجزیہ کار کی ٹوپی خود بھی پہن لیتا ہوں تاکہ میں اپنی رائے بھی دے دوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ رہنمائی کریں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو عوام اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ بندے نے قصور مان لیا ہے, اور پھر اس پر سب نے ڈھول بجانا ہے کہ دیکھو یہ قصوروار تھا اس لیے اس نے یہ استعفیٰ دیا, اور اس سے ان کے خیال میں ان کی پارٹی کو زیادہ نقصان ہوگا عوامی سطح پر اگلے الیکشن کے لیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وجہ سے وہ جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, یہ تو میرے لیے کہنا ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کیا سوچ رہے ہیں وزیر اعظم, اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے جو بہت قریبی رفقا ہیں. لیکن اپنی بات پہ ڈٹے رہنے کی نواز شریف صاحب کی پرانی ریپوٹیشن ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. 1993 میں جب پہلی دفعہ ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی تھی 18 اپریل 1993 کو, تو پھر غلام اسحاق خان مرحوم کے ساتھ, تو اس سے پہلے بھی اور پھر اس کے بعد بھی لوگ کہتے تھے کہ ایک چیز پہ وہ ڈٹے رہے, اپنی ضد پہ ڈٹے رہے. اسی طرح 1999 سے پہلے 1998 میں جو حالات تھے جس کے نتیجے میں جنرل جہانگیر کرامت کو فورس آؤٹ کیا گیا, آرمی چیف, ایک ایسے وقت پہ جب کہ ملک کو متحد کرنے کی ضرورت تھی نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد, لیکن اس کے برعکس ہوا کہ وہ آرمی کے ساتھ ایک ان کا جھگڑا شروع ہو گیا. پھر 1999 میں جو حالات انہوں نے پیدا کیے جس کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی, تو یہ ایک لانگ ٹرم پیٹرن ہے. اس کا کوئی موجودہ حالات یا موجودہ صورتحال سے تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ پہلے بھی وہ کر چکے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں. صحیح.
مظہر عباس مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ مصطفیٰ کمال سے لے کے بلاول بھٹو زرداری تک چھوٹی بڑی تمام جماعتیں، خان صاحب تو خیر مطالبہ کر ہی رہے تھے استعفیٰ کا، اب سینٹ میں قومی اسمبلی میں قراردادیں اور جو اجلاس بلانے کی درخواستیں جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہیں، لیکن اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں، عمران خان ذرا آگے چلے گئے ہیں جی، وہ اسحاق ڈار بھی دے دیں تو شہباز شریف بھی دے دیں اور چارلیز آنٹ جو ہے وہ بھی دے دیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت کیا ہے استعفیٰ لینے کی؟ دیکھیں طاقت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی فرحان بخاری نے ماضی کی بات کی، دیکھیے 93 میں نواز شریف کے اڑے رہنے کا یا ڈٹے رہنے کا وہ سمجھ میں آتا تھا کہ سپریم کورٹ نے آپ کی حکومت بحال کر دی اور اس کے باوجود آپ کی حکومت کو بحال نہیں کیا جا رہا، تو وہاں ان کی پوزیشن بالکل ٹھیک تھی، اور پھر مبینہ طور پہ گن پوائنٹ پہ اگر آپ کسی سے ریزگنیشن لیں گے اور پھر جو فارمولا ایڈاپٹ کیا گیا وہ فارمولا، ادھر نواز شریف صاحب کی پوزیشن صحیح تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جس طرح ان کو ہٹایا گیا، ادھر نواز شریف کے ڈٹے رہنے کی پوزیشن بالکل مضبوط تھی، ادھر کھڑے رہنا بالکل ٹھیک تھا اور ساری جمہوری قوتیں آپ کے ساتھ کھڑی تھیں۔ 2014 کا جو کرائسس آیا تھا اس میں سیاسی قوتیں آپ کے ساتھ کھڑی تھیں۔ یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے، اور یہاں مسئلہ ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے والا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے جب آپ ایک ایسی صورتحال میں، اور نواز شریف صاحب کو آج ڈان کا ایڈیٹوریل 2-3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، جو جس صورتحال میں آپ کھڑے ہیں اس صورتحال میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں یا پوزیشن آف ویکنس پہ ہیں، آپ ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں جہاں آپ پر رائٹ لیفٹ سینٹر سے الزامات لگ رہے ہیں۔ آپ نے انیشلی تو ان چیزوں کو ڈینائی کیا، آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب خود پڑھیں، سنجیدگی سے پڑھیں، دیکھیں، اس کے بعد تو ایون جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن بھی مجھے نہیں وہ لگتی تھی، وہ سپریم کورٹ کی اپنی ثوابدید تھی، انہوں نے بنا دی۔ اس کے بعد آپ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں تھے کہ وہاں آپ ایک پوزیشن لے کے چھوڑ کے مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کو بلا کے کسی اور کو نامنیٹ کر سکتے تھے اور وہاں وہ چیزیں چلتی رہتی۔ دیکھیے ریزائن آپ کن پوزیشنز پر کرتے ہیں اور کہاں کمزوری ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ری الیکشن کب کال کیے؟ جب ایک ایجیٹیشن اتنا زیادہ بڑھ گیا، ورنہ ذوالفقار علی بھٹو اگر فوری طور پہ ری الیکشن کر دیتے تو پی این اے اس وقت فارغ ہو گئی تھی۔ مشرف نے کس اسٹیج پر جا کے استعفیٰ دیا؟ جب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک ایسی پوزیشن پہ آ کے انہوں نے دیا جب ان کے پاس چوائس نہیں تھی۔ ایسی پوزیشن پر استعفیٰ نہ دیں جہاں آپ کے پاس چوائس نہ ہو۔ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ سیاسی غلطیاں کی ہیں، اور یہاں آپ پوزیشن آف نہ اسٹرینتھ پہ نہ پوزیشن آف ویکنس پہ، ایک ایسی سچویشن میں آپ آ کے اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں، اور جس تصادم کی طرف جا رہے ہیں اس تصادم میں صرف وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے اور کوئی نہیں، انٹل انلیس کوئی اور بات ہو جس کا آپ بتا نہیں رہے اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا کم سے کم وہ۔ افتخار صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے خود پوچھ بھی لوں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ لمبے عرصے کے بعد یا مختصر طور پر وزیر اعظم صاحب کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، ان کی بیٹی کے خلاف کوئی پرچہ کٹتا ہے، ان کے بھائی کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، تو پنجاب کی سیاست کو آپ، ویسے تو آپ پوری ملک کی سیاست کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن پنجاب کی سیاست کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، بتائیے کہ کیا ہوگا اس پارٹی کا مستقبل پھر؟ دیکھیں اگر تو کوئی تیسری قوت بیچ میں نہ آ گئی اور جو ٹیکنوکریٹس کی بات کی جا رہی ہے اور بیوروکریٹس کی بات کی جا رہی ہے، اگر وہ نہ ہوا تو ان کو فرق کوئی نہیں پڑے گا، بلکہ یہ جتنا ان کو سزا ملے گی اور جتنے ان کے لوگ بقول آپ دوستوں کے جیل میں جائیں گے اس سے ان کو قوت ملے گی۔ دیکھیں میں پہلے عرض کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایک بحث کے لیے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ نواز شریف چلا گیا، ٹھیک ہے، اب نواز شریف کے جانے کے بعد پارٹی تو ختم نہیں ہو جائے گی نا، پارلیمنٹ تو وائنڈ اپ نہیں ہو رہی نا،
پارلیمنٹ تب وائنڈ اپ ہوگی جب ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل عمل کوئی کرے گا. اگر آپ سب لوگ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل عمل کے حامی ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں. میں انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہونے کے باوجود, میں اپنی ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے باوجود سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن نہیں ہونا چاہیے. افتخار صاحب, اگر وہ نہیں ہوتا تو میں نے آپ کو قطع کلامی کی معذرت, لیکن یہاں پر ہم جو 4 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ماورائے آئین کسی قدم کا حامی نہیں ہے. جی بالکل, ویری گڈ. یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, نہیں بڑی خوشی ہوئی. مذہب مجھے پتا ہے آپ لوگ لڑے ہو مرے ہو, لیکن خوشی ہوئی نا, آپ نے ریکنفرم کر دیا کہ یو آر ناٹ ود اینی فوجی اور کسی ٹوپک میں چھپے ہوئے کھیل میں آپ شامل نہیں. جی جی اوکے سنو, میں کہتا ہوں کہ جولائی اگست ستمبر میں ڈسکوالیفائی ہو گیا نواز شریف. ستمبر میں جا کے ہوگا, 3-4 مہینے تو لگے گا نا. آرگومنٹ یہ غلط تھا, یہ ٹھیک کا, جی آئی ٹی نے یہ غلط کیا, یعنی یہ بھی حق نہیں دینا آپ نے اس کو. یہ تو دیں گے نا, یہ حق تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دے دیا تھا اس عامر نے, کہ ذوالفقار علی بھٹو سپریم کورٹ میں پیش ہو گیا تھا اور اس نے اپنا مقدمہ لڑا تھا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا نہیں بنے گا؟ کیوں بنے گا؟ جب اسمبلی ٹوٹ جائے گی اس کے بعد ہی, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. بھائی ایک پرائم منسٹر کے سزا لینے کے سے, سزا یافتہ ہو جانے سے یا سزا پہ چلے جانے سے اسمبلی نہیں ٹوٹتی. بالکل, قائد ایوان وہ جب اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو پھر سنیں, بالکل, اور جب وہ کر لے گی تو وہ جناب چلیں گے. یا تو اتنی اپوزیشن طاقتور ہو جتنی پی این اے نے آ کے 3 مہینے مارچ اپریل مئی جون جولائی 5 مہینے سڑکوں کے اوپر, 2 مہینے گھر میں بیٹھے تھے لیکن 3 مہینے پریکٹیکلی انہوں نے سڑکوں کو چوک کیا. یہاں تو کوئی اتنی بڑی طاقت ہو جو مجھے نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ دھرنے سے زیادہ اب عوام کبھی اکٹھی نہیں ہو پائے گی کچھ عرصے کے لیے. تو نواز شریف کو سزا ہو گئی, باقی لوگ کچھ ڈسکوالیفائی ہو گئے. پاکستان مسلم لیگ نواز نون, جس کا نام ہی پاکستان مسلم لیگ نون ہے, وہ وہیں پہ رہی. اس نے پارلیمنٹ کے اندر اپنا ایک ڈسیزن کر لیا. اور آپ مولانا فضل الرحمان کو زیر بحث نہیں لا رہے, آپ اپنا عوامی نیشنل پارٹی کو زیر بحث نہیں لا رہے, آپ آفتاب شیرپور کو زیر بحث نہیں لا رہے, اور ابھی آپ چھوٹے صوبوں کی جو قیادتیں ہیں ان کے ساتھ ان کو زیر بحث نہیں لا رہے. آپ بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں. جی, تو بڑے تحمل سے ہمیں سوچنا چاہیے. میں کرپشن کے خلاف ہوں. میں کرپشن تو خیر ایک لفظ بڑا ہے, میں ہر اس آدمی کے خلاف ہوں جو اپنے ذرائع آمدن کو ثابت نہ کر سکے, خواہ وہ میں خود کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس کی آڑ میں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ 400 جو مقدمات اور ہیں, قسم کھا کے مجھے بتائیں کیا کسی نے منع کیا کہ ان 400 میں سے لوگوں کو پکڑنا نہیں تھا؟ کیا وہ تمام ادارے جن کا یہ کام ہے کرنا, انہوں نے پچھلے 1 سال سے جب سے پاناما کی رپورٹ آئی ان میں سے کسی کو فٹے منہ بھی کہا؟ تو دیکھیں ایسا نہ کریں. میں مانتا ہوں کہ خرابی ہوئی ہے, میں مانتا ہوں جی آئی ٹی کی رپورٹ بڑی ایک اسٹرانگ رپورٹ ہے, میں یہ بھی مانے لیتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر سزا ہونی چاہیے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سپریم اتھارٹی ہے, ایک سپریم کورٹ ہے, ہمیں اس کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا ہے کہ ختم ہو گیا, جی جی, کیونکہ نواز شریف کو سزا ہوگی سب کو ختم ہو گیا, نواز شریف کو سزا ہوگی سب کو ختم ہو گیا, یہ غلط تاثر ہے. یہ خرابی ہم کر رہے ہیں, ہم خود انوائٹ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو بار بار یہ چیز دہرا کے. فرحان بخاری صاحب, یہ بتائیے کہ فرض کر لیں کہ یہی ہوتا ہے کہ نااہل قرار دیے جاتے ہیں وزیر اعظم, ان کے قریبی رفقا نااہل قرار دیے جاتے ہیں, ان کے بھائی نااہل قرار دیے جاتے ہیں, ان کی بیٹی کے خلاف کوئی ایسے نتائج آتے ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لے سکیں, فرض کر لیتے ہیں. یہ تمام منفی چیزیں جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں. لیکن اس ملک کے جو عوام ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں گے کہ واقعی انصاف ہوا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا جو احتساب جس طرح سے ہونا چاہیے, جو ان سیاستدانوں کو اس کا نظام بنانا چاہیے تھا, جو انہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود کیا لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ اچھی شروعات ہو گئی؟ کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا تھا. دیکھیے, عام آدمی کے مسائل تو اپنی جگہ پہ جوں کہ تو ہیں نا, جے آئی ٹی سے پہلے بھی تھے, جے آئی ٹی کی بعد بھی ہیں, مستقبل میں جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد کی صورتحال بھی وہی رہے گی. جب تک کہ یہ ایک نیا پروسیس نہ چلے جس کے نتیجے میں حکومت کو ایفیکٹولی اوور ہال نہ کیا جائے اوپر سے لے کے نیچے تک, جب تک کہ عام آدمی کی انصاف تک رسائی
بغیر پیسوں کے ہونا شروع نہ ہو اور آسانی کے ساتھ اس کی رسائی ہونا شروع نہ ہو، ایک مقدمے سے یا ایک کیس سے یا ایک فیملی کے خلاف ایکشن سے میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ ٹرم میڈیا پہ تو ایکسائٹمنٹ بہت ہو سکتی ہے، لیکن ملک کی سوسائٹی کے لیول پہ تبدیلی مجھے مشکل نظر آتی ہے۔ اچھا، آپ کی اجازت سے میں ایک سوال اگر میں افتخار صاحب سے پوچھ سکوں، اور افتخار صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ آج کل یہ بڑی بحث ہو رہی ہے اور پنجاب کی سیاست پہ آپ کی خاص طور پہ ایکسپرٹیز ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شریف فیملی ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے، یعنی نواز شریف صاحب، ان کے بھائی، بچے، داماد، سمدھی، تو پھر نون لیگ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ سوال ہے میرا، اس پہ ابھی تک کوئی واضح اوپینین نہیں ہے۔ دیکھیں سیاست میں سرٹینٹی سے کوئی بات کہنا تو چند لوگوں کو بھی پتہ ہوگا جو میز کے نیچے بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں۔ میں تو جو گراؤنڈ ریالٹی اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ بظاہر اس وقت جب آج ہم بات کر رہے ہیں جولائی کے مہینے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بڑا واقعہ ہونے لگا جس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پنجاب میں۔ دیکھیں، وصول کرنے والا بھی تو کوئی ہونا۔ اگر پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز تین پارٹیاں ہیں تو ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے۔ تو جو پی ٹی آئی میں آلریڈی بیٹھے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی ایک لسٹ ہے جس نے الیکشن لڑا ہے وہ گھر چلی جائے گی۔ دیکھیں، جب تک ہمارے ملک میں الیکٹیبل کی پالیٹکس موجود ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا بڑی کوئی چینج پنجاب میں آئے گی۔ وہ لوگ دیکھیں، ایک فرق ہے، مارشاء اللہ میں مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور 10 سال اگر آپ سیاست سے باہر رہے ہیں آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مارشاء اللہ تو نہیں لگنے والا نا، خدا نہ کرے الیکشن ہی ہوگا نا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ الیکشن میں ایک دفعہ یہ اپنا الیکشن ہوتا ہے 5-6 مہینے کے بعد اور وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو یقین ہو کہ جناب نواز شریف گیا، اس کی جماعت گئی اور ایک ایسا آمر آ کے بیٹھ گیا جو اس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اشخاص کو سیاست کرنے ہی نہیں دے گا، جس طرح بھٹو کی جماعت کے ساتھ کیا گیا ضیاء الحق کی طرف سے، غیر جماعتی انتخابات کا کہ میسج واضح کر دیا گیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کو انتخابی عمل میں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ وہ صورتحال نہیں ہے، صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی۔ الیکشن ہوگا، الیکشن میں میں یقین کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ پی ٹی آئی میں گیٹ فیو سیٹ مور اور وہ لے جائے۔ پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب آئے تھے پنجاب، کچھ دورہ کر کے گئے، کچھ لوگوں سے ملے، وعدہ بھی کیا کہ بے فکر رہو، آئی ول سپورٹ یو بائی آل مینس۔ لیکن سر انہوں نے بھی تو دیکھنا نا، ان کے اوپر ضلع کونسل ہے، ضلع کونسل تو ڈیزالو نہیں ہونے لگی، کوئی مارشل تو نہیں آ لگے گا نا۔ آپ مجھے یقین دلا رہے ہیں کہ مارشل نہیں آ رہا۔ جی جی، جب مارشل نہیں آ رہا تو پھر ضلع کونسل تو نہیں ٹوٹنے لگی نا، یہ نیچے جو سارا نظام ہے یہ تو نہیں ختم ہونے لگا نا۔ ٹھیک، تھوڑا بہت مطلب میں تو اپنے اتنا جانتا ہوں، میں اتنا نہیں ہوں، نہ ہی میرے اتنے زیادہ کوئی وہ۔ مظہر عباس یہ بتائیں کہ یہ جو پورا ایک جو بحرانی کیفیت ہے ملک میں، اور اب جب بالکل آخری اسٹیج پر ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جی جو گورننس ہے وہ ہو رہی ہے اس ملک میں، یا سب چیزیں جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی ہیں؟ کیسے گورننس یا گورنمنٹ کیسے چل سکتی ہے؟ مجھے تو بالکل اسٹینڈ اسٹل میں سچویشن نظر آتی ہے۔ اور دیکھیے، ابھی افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ جی 400 لوگوں کے نام تھے پاناما میں، باقیوں کو کیا ہوا؟ تو یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ ان 400 لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے؟ یہ گورنمنٹ رن انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری تھی نا، یہ گورنمنٹ کو لک آفٹر کرنے کی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی نا، کہ وہ لک آفٹر کرتے کہ FBR کیا کر رہی ہے، نیب کیا کر رہی ہے، ان لوگوں کے خلاف کیا انکوائریز ہوئی ہے، ان کو نوٹسز بھی ایشو ہوئے، 1 سال ہو گیا ان نوٹسز پہ کیا کارروائی ہوئی؟ تو یہ تو اپوزیشن آپ کی خلاف پٹیشن لے کے چلی گئی، آپ نے خود اپنے آپ کو آفر کر دیا۔ دیکھیے، اس وقت پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ اگر نواز شریف سمیت شریف فیملی، میجورٹی آف دا شریف فیملی ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی اور نواز شریف کسی اور کو مسلم لیگ نون کے نومنیٹ کر دیتے ہیں، جو نواز شریف نومنیٹ کریں گے جی، وہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے تو مسلم لیگ بائی اینڈ لارج انٹیکٹ رہے گی، اور اس میں کوئی میجر اسپلٹ، میجر ڈیفیکشن مجھے نظر نہیں آتی۔
دیکھیے مشرف صاحب کے پیریڈ میں بھی 12 اکتوبر 99 سے لے کے 2002 تک مسلم لیگ انٹیکٹ تھی. مسلم لیگ میں ڈویژن کب شروع ہوا؟ جب نواز شریف صاحب خود فیملی سمیت یہ ڈیل کر گئے کہ وہ 10 سال کے لیے سیاست چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد تو آپ نے فیلڈ اوپن کر دی. تو اگر ویسی کوئی سچویشن ہوگی جس میں شریف نہیں ہوں گے اور پاکستان میں نہیں ہوں گے، اس صورت میں تو ڈیفیکشن نظر آ سکتی ہے. ادروائز نواز شریف کے نامنیٹڈ پرائم منسٹر، نامنیٹڈ مسلم لیگ نون کے سربراہ وہ اگر رہتے ہیں تو مسلم لیگ نون کو کوئی بہت بڑا نقصان تو ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اگر ڈسکوالیفائی ہوں گے، ٹرائل ہوگا تو نقصان، لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا اور اتنی بڑی ڈیفیکشن میں نہیں دیکھ رہا. نہ مسلم لیگ نون سے ٹوٹے ہوئے لوگ غالباً پی ٹی آئی میں جائیں گے، نہ پیپلز پارٹی میں. ایک نئی مسلم لیگ وجود میں آ سکتی ہے، لیکن ایسی سچویشن میں مجھے نواز شریف صاحب کو کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں نظر آتا until unless وہ خود کوئی بہت بڑا خطرہ اپنے لیے مول نہ لے. میرے پاس کوئی 1 منٹ کے قریب ہے. یہ بتائیے کہ اس پورے بحران کا جو ریاست کے جو ادارے ہیں، گورننس ہے، اس پہ کیا اثر پڑا ہے؟ جس طرح مظہر نے ابھی بات کی، دیکھیے ایک پیرالسس کا افیکٹ وفاقی سطح پہ تو بڑا نظر آتا ہے روزمرہ کی زندگی میں. صوبوں میں بھی کچھ حال یہی ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں لاہور سے خاص طور پہ، کہ اب بیوروکریسی کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ لوگ اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید عنقریب کوئی نئی حکومت ہو. اگر نئی حکومت ہوگی تو پھر نئی حکومت کے ساتھ نئی چیزیں ہوں گی، نئی باتیں ہوں گی، تو اس لیے تب تک انتظار کر لیں. اسلام آباد نے مجھے آج ہی کراچی سے آئے ہوئے کچھ بزنس مین ملے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری فائلز نہیں چل رہی، وہ ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہیں، کیونکہ جو صاحب اس محکمے کے انچارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فضا جو ہے، جو اتنی بے یقینی کیفیت ہے، یہ ذرا ٹھیک ہو جائے یا پتہ چل جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد کام کریں گے. تو ایسی کیفیت میں ظاہر ہے کام تو رکا ہوا ہے اور یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ بے یقینی کا یہ دور جلد سے جلد ختم ہو اور ملک اپنے ایک نارمل راستے پہ چلے. اور اس میں جو مزید جو بری خبر مظہر عباس آپ کے لیے اور افتخار احمد صاحب آپ کے لیے بھی اور بخاری صاحب آپ کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتساب کے نام پر ایک عمل ہو رہا ہے اور شاید اس کا کچھ فیصلہ بھی آئے اور شاید کچھ لوگوں کو نااہل قرار دیا جائے یا ان کو کچھ سزائیں مل جائیں، لیکن احتساب کا کوئی بہتر نظام وجود میں نہیں آیا، نہ آنے کے کوئی امکانات اور کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. آج ہی چیف الیکشن کمشنر نے خط لکھا ہے پارلیمان کی اس جو انتخابی اصلاحات کمیٹی ہے کہ جلدی سے آپ مکمل کر لیں، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام پارٹیوں نے جو انقلاب لا رہی ہیں اور اصلاحات لا رہی ہیں، ان سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو کم سے کم کیا جائے، کم سے کم معلومات دی جائے اپنے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے بارے میں. بس ایک ویلتھ سٹیٹمنٹ FBR سے لے کے ہم جمع کرا دیں گے اور یہ ان کے جو اثاثے ہیں ان کے بارے میں معلومات عوام کو نہ دی جائے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو بھی عوام کو پتہ چلنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.